أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمد للہ، الحمد للہ کہ جس کی توفیق کے ساتھ، جس کی نعمت کے طور پر ہم نیکی کو، خیر کو پورا کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نیکی کی توفیق ملتی، کچھ اچھا ملتا، تو یہی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ رب تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جس کی وجہ سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، جس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے چھوٹی چھوٹی اپنی کوششیں کی اور اس کورس کو الحمدللہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اس کورس میں بہت سارے لوگوں کا بہت سارا حصہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ یا اللہ، جس جس نے جو جو کوشش کی، جو محنت کی، اس کو ہم سے قبول کر لینا۔ جو یاد کرنے میں جن لوگوں نے وقت لگایا، اس میں تھکے، اس میں پیاس محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، نیند کی قربانی دی، اپنے وقت کو لگایا اور دوسری چیزوں کو چھوڑا، اتنے ہی افطاری کم کر دی، اتنا ہی اپنا اور باقی ضروریات کو کم کر دیا کہ نہیں، میں نے دعا یاد کرنی ہے، میں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ سب کی کوششوں کو قبول کرنا۔ گروپ انچارجز جن کی جو محنتیں ہیں، اللہ ان سے سب بڑھا چڑھا کے قبول کرے۔ اس راہ میں یا رب جو جو ہم نے محنتیں کی ہیں، جو ادنا سی کوششیں کی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، ہم سے راضی ہو جانا، اور اس رمضان کو ان دعاؤں کی وجہ سے، ان دعاؤں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ اس ساتھ کو مکمل کرنے کی وجہ سے، یا رب ہماری مغفرت کر دینا۔ یا رب ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جن پہ رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یا رب، یا رب، لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ یا رب، اس قرآن کے ساتھ میں نے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی۔ یا رب، یا اللہ، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ، خالص تیری رضا کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ یا رب، یا رب، یا رب، اس کو ہمارے میزان کے پلڑے میں بہت بھاری کر دینا۔ الحمدللہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کی پلاننگز میں بہت زیادہ یہ تھا کہ کچھ قرآن سے ریلیٹڈ کرنا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے سب کو فائدہ ہو، کچھ وہ سیکھ لیں۔ رمضان مکمل ہو تو کچھ قرآنی آیتیں، کچھ ان کا ترجمہ، کچھ ان کی سمجھ بوجھ دوسروں کے دلوں میں اتر چکی ہوں۔ اسی وجہ سے قرآنی دعائیں کورس ڈیزائن کیا گیا اور اس پر کام رمضان سے 2-3 مہینے پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور ساری دعاؤں کو کمپائل کیا گیا، ٹاپک وائز کیا، اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سب سے پہلے تو استخارہ کیا اور اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ قرآنی دعائیں کی جائیں، پھر اس پر کام شروع کیا، ٹاپک وائز ان کو تیار کیا کر کے۔ ماریہ پرویز ہیں، انگلینڈ میں ہوتی ہیں، ان سے میں نے میٹیریل شیئر کیا۔ الحمدللہ سلائڈز کا کام وہ کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے سلائڈز بنا کر دی۔ پھر جو امیجز آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے تھے بلو کلر کے، پوری دعا لکھی ہوئی ٹرانسلیشن، الحمدللہ اس پر نور کام کر رہی تھیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت سارا اجر دے۔ پھر اسی طرح سے
ہمارا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے جو لوگ اس گروپ میں ایڈ ہوں وہ فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ لیکچر سن سکتے ہیں جو کہ بہت ضروری تھا تو وہ لیکچر سنیں، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں سن پا رہا تو وہ امیج ہی دیکھ لیں اور کچھ اس کی سمری ہی پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہماری پوری ٹیم بنی الحمدللہ۔ سمری پہ کام کرنے کے لیے جو بھی ویڈیو شیئر ہوتی تھی، انیلا نثار اور ارینا، ان دونوں نے بہت محنت کی اور کر کے لیکچر کو سننا، اس میں سے سارے پوائنٹس نکالنا، اس کی سمری لکھنا اور اس کو سیٹ کرنا، پھر اس میں اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے ری چیک کرنا، اور ڈیلی کی یہ ایک بہت اہم مصروفیت تھی۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ پھر اسی طرح سے لاسٹ میں جو دعا سے ریلیٹڈ نوٹس شیئر ہوتے تھے، ایک امیج شیئر ہوتا تھا، اس پر مشل عباسی نے کام کیا، بہت پیارے انداز میں ہر دعا سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت تحریر لکھی۔ اللہ ان سے بھی وہ بڑھا چڑھا کے قبول کرے۔ پھر ایسے ہی ابھی فائنل ویڈیو جس طرح آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اس پہ سمن نے کام کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر تقریباً 1600 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس کورس میں آئے، انہوں نے جوائن کیا۔ واٹس ایپ پر 1040 کے قریب لوگ ایک گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے 1000 کے قریب لوگ پہنچ گئے تھے تو ہم نے دوسرا گروپ سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ دوسرے گروپ میں بھی تقریباً 650 ٹو 700 کے درمیان لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ اتنے سارے لوگوں نے اس کورس سے فائدہ اٹھایا، اور چونکہ ان سب لوگوں کو پھر گروپس میں کرنا تھا، جو لوگ اپنا لیسن سنانا چاہ رہے تھے، یاد کرنا چاہ رہے تھے، اور یقین مانے حقیقتاً فائدہ ہی ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو گروپس میں شامل ہوئے، جنہوں نے لیسن یاد کیا، جن کو یہ فکر تھی کہ ہمیں لیسن سنانا ہے، چاہے مصروفیت ہے، چاہے بیماری آ گئی ہے، چاہے کچھ مسئلہ آ گیا ہے، میں نے دعا سنانی ہے اپنی نیند قربان کر کے، اپنے وقت کو لگا کر، جیسے بھی کر کے۔ تو الحمدللہ ان کو گروپس میں ایڈ کرنا، ان کا سارا دیکھنا، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، گروپ انچارجز سے رابطہ کروانا، تو یہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے جویریہ عامر اور مریم لقمان کام کر رہی تھیں۔ رمضان کے سٹارٹ کے ڈیز جو کہ ہر کسی کے اپنی ہی سیٹنگ کے ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ اپنا وقت لگا کر اور بہت محنت کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو گروپ انچارجز کے ساتھ اٹیچ کر کے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت بڑھا چڑھا کے قبول کریں۔ پھر دعا جو ساری کمبائن کرنے والا کام تھا وہ الحمدللہ 10 دعا جس طرح تھی وہ دعا نے شیئر کی، اور اسی طرح سے جو پوری لکھی ہوئی شیئر ہوئی 15 آپ کو انشاءاللہ اب نیکسٹ 30 بھی شیئر ہو جائیں گی، اس پر الحمدللہ ندا نے کام کیا اور خود سے کر کے شیئر کیا، میں نے انہیں نہیں کہا تھا، اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ اور اسی طرح سے تسلیم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، جو لیکچر یوٹیوب پہ ہم اردو میں اپلوڈ کر رہے تھے، چونکہ انگلش کے لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی، تو انگلش کا وہ پورا لیکچر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے، ہمارا ایک انگلش گروپ تھا جس میں تسلیم شیئر کیا کرتی تھی، میمورائزیشن کا کٹ کر کے بھی وہ مجھے سینڈ کرتی تھی، اور پورا انگلش کا گروپ لے کر اس کی ساری ریکارڈنگ کر کے وہ پورا ایک انگلش میں یہ کورس سارا کا سارا A to Z الحمدللہ شیئر ہوا، اور اس کا سارا کریڈٹ تسلیم کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ لیکچر سن کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس سب کو لکھا۔ اور گروپ انچارجز الحمدللہ اللہ ان کو بہت اجر دے۔ آپ سوچیں کہ جو یاد کرنے والے ہیں وہ سب وقت کی کمی کا شکار، اور وہ ان سب کو تھا کہ اچھا آدھے 1 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سب کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی تھی، اور سوچیں کہ گروپ انچارجز جن کے پاس 9 to 10 اسٹوڈنٹس، کسی کے پاس 15، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 25 تک بھی اسٹوڈنٹس تھے، الحمدللہ ان سب کا لیسن سننا، ان کی کریکشن کرنی، ان کی اٹینڈنس مارک کرنی، ان کا پورا ڈیٹا رکھنا، اور پھر مجھے بھی رپورٹ دینا۔ الحمدللہ گروپ انچارجز نے بہت اچھی طرح سے کام کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 40 کے قریب گروپ انچارجز تھیں جنہوں نے اس کورس میں ہمارے ساتھ کام کیا، اور الحمدللہ جنہوں نے 100% اسٹوڈنٹس جنہوں نے مکمل کیا ہے، شروع 1 ڈے سے لے کر لاسٹ تک ساری دعائیں سنائی ہیں 100% اٹینڈنس کے ساتھ، الحمدللہ وہ ہمارے 420 کے قریب ہیں لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آن اینڈ آف، کچھ سنائی، کچھ رہ گئی، کچھ نے 15 رمضان تک سنائی، کچھ نے 10 تک سنائی، کچھ نے آگے پیچھے کوئی سنائی کوئی نہیں سنائی، وہ بھی 200-300 کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 900 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اگر لیکچر نہیں سن پائے تو انہوں نے امیج دیکھ لیا، امیج نہیں دیکھ پائے تو سمری پڑھ لی، البتہ کسی نہ کسی انداز میں الحمدللہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے شروع میں اپنا ذکر کیا کہ کورس کو ڈیزائن کرنا اور اس کے بعد ایک ایک دعا پہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا اور اس
سے متعلق نوٹس بنانا، سب کچھ کرنا، یہ ایک بہت محنت طلب کام تھا جس کے لیے مجھے الگ سے بیٹھ کر ٹائم نکال کر پوری تیاری کرنی تھی۔ اور الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، سب سے بڑی بیٹی 9 ایئرس کی ہے، سب سے چھوٹی 2 ایئرس کی ہے، اور ان پانچوں کی مصروفیت میں ان کے ساتھ میرے پاس کام کرنے کا ٹائم صرف وہ تھا جس میں کہ وہ سو رہے ہیں، یعنی مارننگ ٹائمنگ یا ایسے ٹائم کے جس میں میں کر سکوں، بیٹھ سکوں اور غور و فکر کر سکوں، اس کے بعد اس کو پورا تیار کروں لیکچر، پھر اس کے بعد اس کو ریکارڈ کروں اور پورا ریڈی کروں۔ پھر اس میں بہت ساری پرابلمس بھی آ جاتی تھیں کرتے ہوئے، اپلوڈ کرتے ہوئے، کہیں پہ کچھ کٹ کرنا ہے، کہیں پہ کچھ سیٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ تمام چیزوں میں میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ رہی، اور اس کے ساتھ میرے والدین کی دعائیں، میرے اپنے والدین بھی، میرے ساس سسر بھی، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر دے، سب کے لیے صدقہ جاریہ کرے اس کام کو۔ یہ ایک ایزی ٹاسک نہیں تھا، میں اکیلی نہیں کر سکتی تھی، اس میں میرے گھر والوں کی سپورٹ، اسپیشلی میرے ہسبینڈ، میرے والدین کی، اور اس کے بعد پوری ٹیم کی۔ میں نے جس جس سے اپروچ کیا، جس جس کو میں نے کہا کہ میں یہ کورس کروانا چاہ رہی ہوں، مجھے سلائڈس چاہیے، مجھے اس کے امیجز چاہیے، مجھے اس کی سمری چاہیے، اس پر کچھ کام کرنا ہے، اس کو اس طرح، مجھے ایڈمنسٹریشن کے لوگ چاہیے، میں نے جس جس سے رابطہ کیا، اللہ سب کو جزائے خیر دے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے نہ کی ہو، اور ہر ایک نے بہت خوبصورت انداز میں کام کیا۔ اور یہ تو ساری ٹیم تھی، اس سب کا ذکر کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ اکٹھی ہوئی تو الحمدللہ ہم یہ دعائیں کر سکے اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر سکے۔ اور صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، الحمدللہ ہمارے قرآنی دعاؤں کے کورس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بہت زبردست تھے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں کورس کیا، اپنے پاس لکھ کر نوٹس بورڈ پہ اپنے گھر میں لگایا، اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے قرآن کے اندر اس کو لگایا اور اس کو محفوظ کیا، پھر امیجز نکال کے فریج پر اور اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ پرنٹس لگائے، اپنے بچوں کو ساتھ یاد کروائی، نوٹ بک پہ ڈفرینٹ انداز میں لوگوں نے لکھا، اور اس کو بک کی صورت میں کمپائل کر کے اور اچھے انداز میں، اور اس کو شیئر کیا لوگوں نے۔ اسی طرح سے اپنا اسٹیٹس لگایا، کچھ نے اپنی فون البم بنا لی کہ وہاں سے بس جا کے اس البم کو کھول کے ساری دعائیں پڑھ سکیں، کچھ نے اپنے فون کے بیک گراؤنڈ پہ دعا لگائی تاکہ ڈیلی کی جب وہ فون کھولیں تو وہ اس کو دیکھ سکیں، اور کچھ نے اپنے گروپس میں شیئر کیا، اور الحمدللہ کچھ نے صرف خود نہیں کیا، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے کزنس کو، اپنے فرینڈس کو کروایا، اور جو لوگ دورہ قرآن میں جا رہے تھے انہوں نے دورہ قرآن میں یاد کروایا، جو کچھ اور کوئی اور بچوں کی کلاسز لے رہے تھے انہوں نے وہاں پہ کروایا۔ الحمدللہ 40 50 لوگوں نے ایک ایک سے کیا، اور الحمدللہ یہ بہت ملٹی پلائی ہوا، اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے الحمدللہ الحمدللہ اس نیکی کا موقع دیا اور یہ کام کروا لیا۔ رمضان تو گزر ہی جانا تھا، جب انسان کو ارادہ کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے وقت بھی نکل آتا ہے، جب انسان سوچتا ہے نا کچھ کرنا ہے، کچھ یاد کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اور یہ سوچتے سوچتے یہ وقت گزر جاتا ہے، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کو کرنے کی توفیق اور برائی سے رکنے کی توفیق نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں مجھے جو توفیق ملی مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ ایک ایک سوچیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے پہلے بھی دعاؤں میں بھی یہ ذکر کیا تھا، توفیق کا مل جانا کسی کام کو کرنے کی، یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری طرف سے کوشش تھی، اب آپ کی کوشش شروع ہونے کا وقت ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے کسی کو شیئر نہیں کیا، یا اگر آپ اس پر رمضان کی مصروفیت میں کام نہیں کر سکے تو اگلا پورا سال آپ کے پاس ہے، نیکسٹ رمضان تک ہر ویک آپ اپنا ایک گروپ بنائیں، اس کے اندر لوگوں کو شیئر کریں۔ ہفتے میں ایک دعا یاد کرنا تو بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، ویکلی صرف ایک لیکچر کو شیئر کریں، ایک دعا کو شیئر کریں۔ اگر آپ ایسے بھی کریں گے تو آرام سے 8 منتھس میں آپ اس پورے کورس کو بہت سارے اور لوگوں کو بھی کرا سکتے ہیں۔ اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، خود بھی اپنا پختہ کریں، اس طرح آپ کے قدم بھی جمیں گے، آپ کا بھی انشاءاللہ مضبوط اسٹرانگ ہوگا، اور ساتھ آپ اور لوگوں کو بھی کرائیں گے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے، آپ میں سے جو اس کو کرنا چاہے۔ ایسے ہی لاسٹ 2 ایئرس میں ہم نے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تھی، 30 آیات ہیں ان کی، ہر آیت روز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کو پڑھا کرتے تھے، ان کی بہت فضیلت ہے۔ الحمدللہ یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ جائیں اور ان کو سنیں اور دوسروں کو فائدہ دیں۔ ایسے ہی الحمدللہ 3 4 ایئرس پہلے ہمارا ایک بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا کورس، آئیے نماز سنواریں۔
جس میں نماز جو کہ ہم میں سے ہر ایک پڑھتا ہے اور دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اور اس سے متعلق بہت سارے احکامات، مسائل، دعائیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ سب اس میں شیئر کی گئیں۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، تشہد میں، سلام پھیرنے کے بعد، الحمدللہ وہ ساری دعائیں اس میں سکھائی گئی ہیں، ترجمے کے ساتھ ہیں، بالکل اسی پیٹرن پہ ہیں، ان کو پورا تجوید بھی سکھائی گئی ہے، ترجمہ بھی، اور اسی طرح صحیح احادیث کی روشنی میں نماز سے متعلق مسائل بھی کور کروائے گئے ہیں۔ 15 منٹ کا لیکچر ہے، اسی طرح سے 30 کے قریب لیکچرز ہیں۔ آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ، اپنے فرینڈز، اپنے فیملی، اپنے کزنز، نیبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ تو کر لیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اب یہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہوگا اور کیا ہے اور کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پورا سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، جس کے لیے ہماری فرائیڈے کلاس ہے، 1 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، ایوری فرائیڈے 1 اور کلاس۔ جو USA میں رہنے والے ہیں ان کے لیے وہ ارلی مارننگ ہوتی ہے 6 to 7، اور پاکستان والوں کے لیے وہ ایوننگ کا ٹائم ہوتا ہے 6 to 7 ہی۔ ان 2 کنٹریز کا میں نے اس لیے مینشن کیا ہے کہ یہاں سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ ہمارے پاس لوگ ہیں، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، فیجی سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کنٹریز سے الحمدللہ۔ اس کورس میں ہم کیسے اور کیا کرتے ہیں اس کا انٹروڈکشن میں ابھی دینا چاہتی ہوں، تاکہ آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ضرور جوائن کر لیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ رجسٹریشن فارم شیئر کریں گے، آپ اس کو فل کریں گے تو اس کے بعد جب نیکسٹ ہمارا کورس سٹارٹ ہونے لگے گا تو ہم آپ کو ایڈ کر لیں گے۔ ابھی الحمدللہ اس کورس میں ہم سورۃ البقرہ مکمل کر کے ہٹے ہیں، ہماری وہ مکمل ہوئی ہے، ہم نے وہ 4 ایئرس کے اندر مکمل کی ہے، صرف 2 آیتیں ایک ایک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی تجوید سیکھی، اس کا ترجمہ سیکھا، تفسیر، ساتھ گرامر اور عملی پوائنٹس۔ الحمدللہ ہم سب کچھ 1 آور میں کمپلیٹ کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ لوگ سنیں، بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے اسی طرح سے منی گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ ہر گروپ میں 8 to 10 لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا لیسن اپنے گروپ انچارج کو سناتے ہیں۔ کیسے سناتے ہیں؟ وہ ایسے ریکارڈنگ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہم نے ڈیز رکھے ہوئے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں، بات چیت کریں، ڈسکس کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ہوتا کیا ہے، یعنی فرائیڈے کو 1 گھنٹے کی کلاس ہے، جو لوگ نہیں لے پاتے جاب کی وجہ سے یا کسی بھی اور ایشو کی وجہ سے، ان کے لیے بعد میں ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، ان کو شیئر کر دی جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، اپنے نوٹس بناتے ہیں، اور پھر ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈیز، ان 2 3 دنوں میں ہمارے گروپس ہوتے ہیں، اور کوئی ایک ٹائم نہیں ہے، لوگوں کی کنوینئنٹ کے مطابق ہم نے مارننگ، آفٹر نون، ایوننگ ٹائمنگز رکھے ہوئے ہیں۔ ایک گروپ 30 to 40 منٹس کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ رجسٹریشن فارم فل کریں گے تو اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہونے سے پہلے آپ سے رابطہ کیا جائے گا، اور آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم زیادہ سوٹیبل ہے۔ جو ٹائم سوٹیبل ہوگا اس کے مطابق اس گروپ میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا، اور وہاں پر آپ نے اپنا لیسن جو کہ فرائیڈے کلاس میں ہوا ہوگا وہ سنانا ہوگا۔ تو یعنی میکسیمم آپ کو 2 آورس پورے ویک میں، پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے دینے ہوں گے، باقی پورے سال میں، جس سے آپ انشاءاللہ بہت اچھا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکیں گے۔ تو موسٹ ویلکم آپ سب کو، جو جو شامل ہونا چاہیں ضرور شامل ہوں۔ اور ایک اور زبردست چیز جو کہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید کورس۔ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں تجوید سیکھنی ہے، ہمیں جاننا ہے قرآن کیسے پڑھیں، اور الحمدللہ ہم فرائیڈے کلاس میں کور کر رہے ہوتے ہیں سارا، لیکن اس سے پہلے میں نے چاہا کہ ہم ایک شارٹ کورس، تجوید کورس کر لیں، تاکہ جو مین رولز ہیں ان کی، جو پرانے لوگ ہیں ان کا ریویو ہو جائے، جو نئے لوگ ہیں وہ سیکھ لیں، تاکہ جب ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ میں امیج ہو، اور اگر کوئی نئے لوگ بھی شامل ہوں تو آرام سے 4 5 6 ویکس کی جو بھی ہمارا یہ تجوید کورس ہوگا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ میری پلاننگ ہے عید کے بعد، لیکن جو بھی ہمارا کنفرم ہوگا وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی تکمیل رہتی ہے، اس کے تکمیل کا انشاءاللہ جب بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ضرور اس کو جوائن کیجیے گا، بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے
قبول کرے، اور جو ہم نے رمضان میں عہد باندھے ہیں، جو نیتیں کی ہیں، جو قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، اس کی مٹھاس کو فیل کیا ہے، اللہ ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اب ہمیں اس سے دور نہ کرے۔ رمضان میں تو ہائی اسپرٹ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ انسان جوش میں ہوتا ہے، نہیں اب میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بجھ جائے اور پھر آپ اپنی زندگی کی بھاگ دھوڑ میں پھنس جائیں۔ ایسا نہ ہونے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اب سے دعا کریں، نیت کریں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو قرآن راحت، سکون، مزہ دیتا ہے وہ کوئی اور کتاب دے ہی نہیں سکتی۔ صرف اور صرف قرآن کو رمضان تک نہ رکھیے گا، ان دعاؤں کو رمضان تک نہ رکھیے گا، اپنی روٹین میں لائیں، اپنے دل میں نقش کریں، اپنے دماغ میں سوچیں۔ جب پریشان ہوں تو آپ کے الفاظ ہونے چاہیے، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، تکلیف آئی تو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جہنم کی یاد آئے تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، بچے ستائیں تو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جنت مانگنی ہے تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس کا ترجمہ اس کو غور سے کرتے ہوئے، نیک لوگوں کی صحبت، فاتق السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، شیطان تنگ کر رہا ہے تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ایک ایک چیز، ایک ایک چیز کو سوچنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے بندہ جو اس سے مانگتا ہے، اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ اس رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے بہت ساری دعائیں یاد کی، روح کے ساتھ یاد کی۔ اللہ ہمیں روح کے ساتھ مانگنے کی توفیق دے۔ حدیث کے مطابق غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل غافل ہے، دل کہیں اور پہنچا ہے اور ہم کچھ تسبیح کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ دل سے مانگی ہوئی، پکاری ہوئی ایک دفعہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پکارا اور رب تعالیٰ نے وہ مشکل ختم کر دی۔ تو الفاظ اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی کچھ خوبصورت جملہ کہہ جائے نا، ہم پورا دن خوش ہو جاتے ہیں، کوئی تعریف کر دے، کوئی کچھ برا کوئی تانا دے دینا تو وہی ورڈز ہمارے سارا دن ہم پہ اثر ڈال دیتے ہیں، ہمارا کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور ایکسٹرا بہت کچھ۔ تو الفاظ اثر رکھتے ہیں، ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ کا کلام ہے، انبیاء کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ہر لمحے ہر وقت ان سے پکارنا ہے رب تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ساری محنتوں کو، ساری کوششوں کو بہت بڑھا چڑھا کے قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یا رب، یا رب، یا اللہ، یہ ہماری کوشش ہے جو ہم تیرے سامنے لے کر آئے، یا رب قبول کرنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ جو خامیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرمانا، اور جو جس کی کوششیں خالص نیت کے ساتھ ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔